Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will discuss about Gandhi Jinnah talk which was held in the year 1944. Well, this topic is also very much important اور یہ ٹاپک جو ہے یہ کلوزلی کنیکٹڈ ہے سی آر فارمولے کے ساتھ. ٹھیک ہے. سو پہلے آپ کو اس سے پہلے میں نے سی آر فارمولے پر لیکچر دی ہے. اگر کسی نے میرے وہ لیکچر نہیں دیکھی تو پہلے جا کر اس لیکچر کو دیکھیں تاکہ آپ کو گاندھی جناح ٹاکس کی سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے. کیونکہ گاندھی جناح ٹاکس جو تھے وہ بیسڈ کرتے تھے سی آر فارمولے پر. کلیئر. سو ان دس کنیکشن 17 جولائی 1944 کو گاندھی جی جو ہوتے ہیں وہ مسٹر جناح کو خط لکھتے ہیں جب وہ جیل سے باہر آتے ہیں. اور اس ٹائم مسٹر جناح جو ہوتے ہیں وہ کشمیر میں ہوتے ہیں جب گاندھی ان کو خط لکھتے ہیں اور اس میں وہ ان کو انوائٹ کرتے ہیں یا آفر کرتے ہیں میٹنگ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اور ان کو کچھ ایسے الفاظ میں میٹنگ کے لیے ریکویسٹ کرتے ہیں گاندھی. They do not regard me as an enemy of Islam or Indian Muslims. I am a friend and servant of not only yourself but of the whole world. So do not disappoint me. So ایسے خوبصورت الفاظ میں وہ مسٹر جناح کو میٹنگ کے لیے انوائٹ کرتے ہیں. سو ان دس اس کے بعد جو تھا مسٹر جناح جو تھا انہوں نے کچھ ایسے الفاظ میں ان کو جواب دیا کہ مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی اگر گاندھی جو ہے وہ بمبئی میں میرے گھر پر مجھ سے ملاقات کر لے جب میں کشمیر سے واپس آ جاؤں. سو دونوں لیڈرز کی ملاقات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے 9 ستمبر سے لے کر اپ ٹو 27 ستمبر تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس ملاقات میں اس خطوط کے تبادلے میں راج گوپال اچاریہ مینز دیٹ کے سی آر فارمولے کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. سو جب 9 ستمبر کو ان دونوں لیڈرز کے درمیان مذاکرات شروع ہوتے ہیں تو فرسٹ آف آل قائد اعظم یہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ گاندھی کے ساتھ مذاکرات کرنا مشکل ہوگا. کیوں مشکل ہوگا؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جو گاندھی تھا وہ مسٹر جناح کے ساتھ یہ مذاکرات اپنے پرسنل کیپیسٹی کے طور پر کر رہا تھا. مینز دیٹ کہ وہ ایک ریپریزنٹیٹیو آف کانگریس کی حیثیت سے قائد اعظم سے بات چیت یا ملاقات کرنے کے لیے نہیں آئے تھے بلکہ پرسنلی وہ ہندو مسلمس کے درمیان جو ڈفرینسز تھے ان کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہتے تھے آن دی بیسس آف سی آر فارمولا. ٹھیک ہے. سو دوسری طرف مسٹر جناح کو اس بات کا ڈر تھا کہ اگر ان دونوں مینس کے ہمارے بیچ میں اگر کوئی ایگریمنٹ ہو بھی جائے تو کانگریس کل کو اس گراؤنڈ پر بھی ریجیکٹ کر سکتے ہیں کہ گاندھی کو کوئی اتھارٹی حاصل نہیں ہے ٹو کنسیڈ اٹ. ٹھیک ہے. بٹ ان اسپائٹ آف دس ڈرابیک قائد اعظم جو ہوتے ہیں وہ مسٹر گاندھی کو لاہور مسلم لیگ کا جو لاہور ریزولوشن مارچ 1940 تھا ان کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ اس پرنسپل کو ایکسیپٹ کر لیں. بٹ دوسری طرف گاندھی جو ہوتے ہیں وہ سٹریس دے رہے ہوتے ہیں آن دی امپورٹینس آف دی یونٹی آف انڈیا. اس کے بعد مسٹر جناح اور گاندھی کے درمیان سی آر فارمولے سے ریلیٹڈ کچھ ڈسکشنز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. مینز دیٹ کہ سی آر فارمولے میں جو باتیں سجیسٹڈ تھیں تو قائد اعظم مسٹر گاندھی کے ساتھ ان پر تبادلہ خیال پیش کرتے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ مسٹر جناح کا کہنا کیا تھا اس فارمولے پہ. جیسا کہ فارمولے میں کہا گیا تھا کہ مسلم لیگ کو چاہیے کہ وہ کانگریس کے ساتھ ملے تاکہ وہ برٹش سے انڈیپینڈنس کی ڈیمانڈ کر سکے. ٹھیک ہے. تو اس کے جواب میں قائد اعظم کا کہنا تھا ڈز اٹ مینس دا ڈیمانڈ میڈ بائی دا کانگریس ٹو پروپیگیٹ دا آئیڈیا that the league was not ambitious to win freedom? If not, what is the significance of this term? Clear? Secondly, جو دوسرا پوائنٹ تھا تو مسٹر جناح کہتے ہیں کہ جیسا کہ فارمولے میں بتایا گیا تھا کہ مسلم لیگ کو چاہیے کہ وہ کانگریس کے ساتھ کوپریٹ کرے تاکہ ہم سینٹر میں پروویژنل گورنمنٹ کو تشکیل دے سکیں. تو مسٹر جناح کا کہنا تھا
that what was the basis on which such a government was to be set up, کہ کس بنیاد پر ہم ایسی گورنمنٹ کو سیٹ اپ کریں گے. ٹھیک ہے. تھرڈ انہوں نے کہا پلبیسائٹ کے حوالے سے جیسا کہ فارمولے میں بتایا گیا تھا CR فارمولے میں, تو اس حوالے سے مسٹر جناح گاندھی سے کچھ سوالات کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل ہم ان ایریاز میں پلبیسائٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد ان ایریاز میں ڈیمارکیشن کے لیے کمیشن کو کون اپوائنٹ کرے گا, اور اس کے بعد جو فیصلہ آئے گا تو اس فیصلے کو کون نافذ کرے گا, اینڈ وٹ از دا میننگ آف ایبسلیوٹ میجورٹی اینڈ ہو ول ڈیسائڈ ویدر سچ پلبیسائٹ شوڈ بی بیسڈ آن ایڈلٹ فرنچائز. ٹھیک ہے. فورتھ ان کا کہنا تھا, سوال تھا میوچول ایگریمنٹ کے حوالے سے کہ اگر ان کیس ان ایریاز میں پلبیسائٹ کے تھرو پارٹیشن کی ڈیسیجن ہو جاتی ہیں تو پھر ہم کیا کریں گے, ہم میوچول ایگریمنٹس ایک دوسرے کے ساتھ کریں گے ریگارڈنگ ڈیفینس, کمیونیکیشن اینڈ کامرس. ٹھیک ہے. تو قائد اعظم نے کہا کہ واٹ از مین بائی سیف گارڈنگ ڈیفینس, کمیونیکیشن اینڈ کامرس, سیف گارڈنگ اگینسٹ ہوم, کہ ہم ان جو ڈیفینس ہے, کمیونیکیشن ہے اور کامرس ہے, اس کی جو ہم سیف گارڈنگ کی بات کریں تو ہم یہ کس کے خلاف کریں. ٹھیک ہے. لاسٹلی انہوں نے کہا کہ فارمولے میں جو وہ ٹرم بیان کی گئی ہے کہ ان کیس اگر برٹش پاور ٹرانسفر کر دیں گے تو اس کے بعد ہم اس پاور کو یا اس پاور کی جو فروشن ہے اس کو انجوائے کر سکیں گے. تو مسٹر گاندھی کا کہنا تھا کہ اگر برٹش پاور ہم ٹرانسفر کر دیں گے تو یہ پاور پھر کس کے ہاتھ میں ہوگی, اتھارٹی پھر کس کے ہاتھ میں ہوگی. تو یہ کچھ سوالات تھے مسٹر جناح کا گاندھی سے. مسٹر جناح نے شارٹلی کہا کہ یہ جو CR فارمولا ہے اس میں تو سرے سے لاہور ریزولوشن کے ڈیمانڈ کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا گیا ہے. تو مسٹر گاندھی کا کہنا تھا کہ نہیں, ہم نے تو جو لاہور ریزولوشن کے سبسٹانسز ہیں ان کو لے کر ہم نے یہ فارمولا فریم کیا ہوا ہے یا اس کو شیپ دی ہوئی ہے. بٹ جو جناح تھے ان کا کہنا تھا کہ نہیں, لاہور ریزولوشن سرے سے تسلیم ہی نہیں ہوئے بلکہ اس کی تو شکل ہی انہوں نے بگاڑ دی ہے اور اس کو مسخ کر رکھ دیا ہے. اس کے بعد 15 سپتمبر کو گاندھی مسٹر جناح کو خط لکھتے ہیں جس میں وہ لاہور ریزولوشن کے حوالے سے کچھ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ اسلام آنے سے پہلے انڈیا جو تھا یہ ایک نیشن تھا. اب اگر بلیف چینج ہو گئے ہیں, فیتھ چینج ہو گئے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم انڈیا کو ڈیوائڈ کر دیں. فیتھ چینج ہونے سے ایسا کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم اس کو ڈیوائڈ کر دیں, اس کے 2 ٹکڑے کر دیں. ٹھیک ہے. اس کو ایک ہی رہنے دیا جائے. مطلب یہ ہوا کہ گاندھی جو تھے وہ پارٹیشن کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے. اس کے جواب میں جناح جو تھے وہ گاندھی کو رپلائی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وی آر اے نیشن, ہم ایک ہی قوم ہیں, چاہے آپ کچھ بھی کہہ لیں, کیونکہ ہمارے کلچر ایک دوسرے سے چینج ہے, سویلائزیشن چینج ہے, لینگویجز, لٹریچر, آرکیٹیکچر, نیمز اینڈ نومنکلیچر ہمارے چینج ہے, سینس آف ویلیو, لیگل لاز, مورل کوڈز, کیلنڈر, ہسٹری اینڈ ٹریڈیشن, سب کچھ ہمارا ایک دوسرے سے کوائٹ ڈفرینٹ ہے. ان شورٹ جو ہمارا لائف کا آؤٹ لک ہے وہ ایک دوسرے سے چینج ہے. اینڈ بائی آل کیننز آف انٹرنیشنل لا وی آر اے نیشن. کچھ ایسے الفاظ میں وہ گاندھی کو رپلائی دیتے ہیں جب وہ مسلم نیشنلٹی کو نگیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد 24 سپتمبر کو گاندھی جو تھے وہ دوبارہ سے مسٹر جناح کو ایک آفر دیتے ہیں, مینس ایک فارمولا ان کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اس فارمولے کو گاندھی جی فارمولا کہا جاتا ہے. بٹ مسٹر جناح جو تھے انہوں نے اس فارمولے کو بھی ڈس اپروو کر دیا, ریجیکٹ کر دیا, بیکاز دا نیو آفر از فنڈامنٹلی اپوز ٹو دا لاہور ریزولوشن. اس وجہ سے اپوز کیا کیونکہ وہ جو فارمولا تھا وہ لاہور ریزولوشن کو یا مسلمانوں کی جو سیپریٹ ہوم لینڈ کی ڈیمانڈ تھی
اس کو اپوز کر رہی تھی. دیٹس وائی جنا نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. سو ناؤ اٹ واز اوبیس کہ مزید ڈسکشن میٹنگ کا کوئی فائدہ نہیں تھا. سو ایونچولی جو مذاکرات تھے، جو ٹاکس تھیں، وہ ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ گاندھی جی جو تھے وہ پہلے انگریزوں کو ہندوستان سے باہر نکالنا چاہتے تھے. پھر وہ لاہور ریزولوشن یا انڈیا کی پارٹیشن کے لیے بات کرنا چاہتے تھے یا تیار ہونا چاہتے تھے. ایون دو کہ جو ان دونوں کے درمیان جو فائنل لیٹر کا تبادلہ ہوا تھا، تو اس پر بھی جناح کا کہنا تھا that he saw very close family resemblance between the two formulas. کون سے 2 formulas؟ ایک CR فارمولا اور دوسرا گاندھی جی کا فارمولا تھا. تو مسٹر جناح کا کہنا تھا کہ وہ دونوں فارمولے ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ ریزیمبلنس رکھتے تھے، کیونکہ دونوں کے سبسٹانسز ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ میچ کر رہے ہوتے تھے. اونلی اٹ واز پٹ ان ڈفرینٹ لینگویج، کہ صرف ڈفرینس اس میں کیا تھا کہ ان کو ڈفرینٹ زبان میں اس کو فریم کیا گیا تھا. ٹھیک ہے، ان فارمولاز کو. In short, the attitude adopted by the Gandhi during his talk with Mr. Jinnah clearly showed that he was never serious in reaching a settlement to the question of Pakistan. So this was all about the Gandhi-Jinnah talk 1944. Hope you guys will understand this, but if you have any question, do write your question in the comment section below. And if you like my video, do subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you for watching my video. Allah Hafiz.